السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز سامعات، ہم ایک عارضی دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن آگے ایک ابدی دنیا ہے جہاں یہ سارا دکھ، یہ ساری تھکاوٹ ایک پل میں بھول جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دنیا کے سب سے بڑے مصیبت زدہ انسان کو جنت میں صرف ایک بار ڈبویا جائے گا اور پوچھا جائے گا، کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا، نہیں، قسم ہے اللہ کی، کبھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیز سامعات، تو آئیے آج اس جنت کو جانتے ہیں، اس کے محلات، اس کے باغات، اس کی نعمتیں، قرآن اور حدیث کی زبانی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنت میں انسان کے جسم کی۔ جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو ہمارا جسم بالکل بدل چکا ہوگا، چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے، آنکھیں قدرتی طور پر خوبصورت ہوگی، پورے جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا، داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی، عمر 33 سال یعنی 33 ایئرس ہوگی، یعنی جوانی کا بہترین مرحلہ ہوگا، قد 60 فٹ کے برابر ہوگا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا قد تھا۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جنتی لوگ ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوں گے، تھوک بھی نہیں ہوگا، ناک بھی صاف رہے گی، لیکن اگر کچھ نکلے گا تو اس سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے، کوئی پریشانی نہیں، ہمیشہ تندرست رہیں گے، نہ بیماری نہ موت۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں جنتی خواتین کا خاص کر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لؤلؤ اور مرجان یعنی موتیوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی ایک عورت دنیا میں جھانک لے تو اس کا نور مشرق سے مغرب تک ہر چیز کو روشن کر دے گا اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے، صرف ایک نظر سے اتنی روشنی اور خوشبو، اللہ اکبر۔ عزیز سامعات، جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا، ہر مرد کی بیویاں ہوں گی۔ دنیا کی نیک عورتوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ نئی پیدائش عطا فرمائیں گے، انہیں ویسا ہی حسن ملے گا جیسا جنت میں پیدا ہونے والی حوروں کو ملے گا۔ یہ خواتین اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی، باحیا، پردہ دار، نرم و نازک اور شوہروں سے بے انتہا محبت کرنے والی ہوں گی، اور جنتی لوگ اپنے محلات میں بہتی نہروں کے کنارے گھنے سایوں میں اور اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب بات کرتے ہیں جنت کے کھانے پینے کی، اور یقین مانیے کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں اس قدر لاتعداد نعمتیں رکھی ہیں جس کا شمار کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت میں پہلی ضیافت، احادیث میں آتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلی ضیافت مچھلی کے جگر سے ہوگی، پھر بیل کے گوشت سے۔ مشروبات میں ہم کیا پئیں گے؟ اللہ اکبر۔ آئیے سنتے ہیں۔ سلسبیل نامی چشمے کا پانی جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، دودھ، شہد، آب کوثر اور کافور کی آمیزش والا پانی۔ سبحان اللہ۔ پھلوں میں کیا کھائیں گے؟ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ انگور، انار، کھجور اور کیلے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سب سونے، چاندی اور شیشے کے برتنوں میں پیش کیے جائیں گے۔ کھانے پینے کے بعد نہ بھاری پن ہوگا، نہ کوئی بیکار احساس، ہر لمحہ کھانا تازہ اور لذیذ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر درخت سے پھل توڑنا چاہیں، پھل خود آپ کی طرف آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کسی پرندے کا گوشت کھانا چاہیں، پکا پکایا فوراً حاضر ہوگا، اور سب سے بڑھ کر کسی سے اجازت نہیں مانگنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یعنی یہ نعمتیں نہ کبھی ختم ہوگی، نہ کسی کو ان سے روکا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیز سامعات، جنت میں ہر جوڑے کی اپنی الگ وسیع مملکت ہوگی۔ محلات کیسے ہوں گے؟ سونے چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے محلات ہوں گے، اعلیٰ مشک سے چنائی کی گئی ہوگی، سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہوں گے، مٹی زعفران کی ہوگی۔ ہر جنتی کو اپنے درجے کے مطابق 2 وسیع باغ ملیں گے۔ مقربین یعنی اللہ کے خاص بندوں کے باغ سونے کے ہوں گے، ہر چیز سونے کی ہوگی۔ عام نیک لوگوں کے باغ چاندی کے ہوں گے، اور ان باغوں میں خیمے ہوں گے، ایک خیمے کی چوڑائی 60 میل کی ہوگی۔ ہر طرف سرسبز ریشم کے قالین اور نفیس بالا خانے ہوں گے۔ محلات میں سونے کی انگیٹیاں ہوں گی جن سے خود بخود خوشبو نکل کر پوری فضا کو معطر کرتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔
جنت میں لباس کیسے ہوں گے؟ آئیے جانتے ہیں جنت میں لباس کیسے ہوں گے۔ جنت میں لباس بھی لاجواب ہوں گے۔ وہ ریشم ملے گا جو دنیا میں منع تھا، لیکن وہاں کا ریشم دنیا کے ریشم سے کہیں بہتر ہوگا۔ وہ ریشم ملے گا جو دنیا میں منع کیا گیا تھا، لیکن وہاں کا ریشم دنیا کے ریشم سے کہیں بہتر ہوگا۔ سندس اور استبرق یعنی باریک اور موٹا ریشم دونوں ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ مرد بھی سونے چاندی کے زیورات پہنیں گے، موتی اور مرجان کے ہار بھی ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنتی مرد اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانکیں تو اس کی کنگن کی چمک سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گی جیسے سورج تاروں کی روشنی کو ختم کرتا ہے۔ اللہ۔ اور جنتی خواتین کا لباس اتنا قیمتی ہوگا کہ ساری دنیا کی دولت بھی اس کے برابر نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ عزیز سامعات، اور ایک خوشخبری، اگر ایک ہی خاندان کے افراد، مثال کے طور پر والدین، دادا دادی، نانا نانی، بیٹے بیٹیاں، درجات میں ایک دوسرے سے الگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کم درجے والوں کا درجہ بڑھا کر سب کو آپس میں ملا دے گا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ کوئی جدائی نہیں، کوئی دوری نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز سامعات، یہ تھی جنت کی چند جھلکیاں اور اس کی یاد دہانی۔ یہ سب شخص کے لیے ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ۔ یہ ہے اس جنت کی شان جس کا وعدہ ہر اس شخص سے کیا گیا ہے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا اور اس کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور جنتیوں جیسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔